بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے اپنا اسلامی جذبہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ شیئر ضرور کریں۔ تو ہم اسلام کے چاہنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، نہ اسلام رہے گا، نہ قرآن رہے گا، نہ کلمہ رہے گا، نہ محمد عربی رہیں گے۔ آج یہ ننگی تلواریں اسلام کے مقابلے میں میدانوں میں اتریں گی، لیکن خطیب بولتا ہے تو بول نہیں پاتا، گلے میں آواز بیٹھ جاتی ہے، ہمت کرتا ہے، کھانستا بھی ہے، کھکھالتا بھی ہے، لیکن آواز نہیں نکلتا۔ صدر کو غصہ آیا، کہنے لگا بیوقوفو، میں نے مہنگا نذرانہ دیا ہے، اچھا لفافے کا انتظام کیا، بہترین کھانا کھلایا ہے، اب تم میری ناک کٹوانے کے لیے 5 لاکھ کے مجمع میں بولنے سے قاصر ہو۔ کہنے لگا ایسی بات نہیں، اس سے بڑے بڑے جلسے میں نے کیے ہیں، مناظرے کیے ہیں، میری تقریر کا ڈنکا عالم یہودیت میں بج رہا ہے، لوگ میری تقریر کے قائل ہیں، لیکن آج جو میں بول نہیں پا رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ اس 5 لاکھ کے مجمع میں کوئی محمد عربی کا دیوانہ بیٹھا ہے، کوئی مسلمان بیٹھا ہے، اور اس کے ایمان کی گرمی سے میرے حلق میں آواز پڑ چکی ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، واہ بہت۔ آپ کے ہیرو فلمی شوٹنگ، فلمی نقلی فلمیں نقلی، گولی نقلی، شوٹنگ نقلی، مار پیٹ نقلی، نکلنے والا خون نقلی، ان کا مرنا نقلی، لیکن اسلام کے سپر اسٹار حضرت خالد ابن ولید ہمارے آپ کے ہیرو، جنگ اصلی، میدان اصلی، فوج اصلی، تلوار اصلی، مقابلہ اصلی۔ اب 5 لاکھ کا مجمع ہے، خطیب کہہ رہا ہے تقریر کرنے سے میں قاصر ہوں، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک اسلام کا ماننے والا نبی کا غلام بیٹھا ہے۔ صدر مسکرایا، ہنسنے لگا، کہا مذاق کا وقت نہیں ہے، 5 لاکھ کی ننگی تلواروں کے سائے میں کوئی مسلمان یہاں مرنے کے لیے اکیلا کیوں آئے گا؟ کہا نہیں، ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں کی ہے، میں نے ایسی حرارت اپنے حلق میں محسوس نہیں کی، ایسا لگتا یہ ایمان کی حرارت ہے، کلمے کی طاقت ہے۔ کھڑا ہوا صدر اجلاس اور کہا بلند آواز سے، اس 5 لاکھ کے مجمع میں کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا موجود ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، اس کو محمد کا واسطہ ہے۔ مجمع سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہتا ہے، اے یہودیوں، جس کو مارنے کے لیے 5 لاکھ تلواریں میدان میں جمع ہے، جس خالد ابن ولید کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تم جمع ہو، خدا کی قسم خالد ابن ولید میں ہی ہے۔ واہ 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 واہ، شاہ مردان شیر ایسا، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تاریخ بتاتی ہے 5 لاکھ کے مجمع میں خالد ابن ولید نے ایمان کی طاقت سے تب بلوان گیز نعرہ لگایا کہ مقابلے میں کوئی ایک یہودی نہیں ٹک سکا۔ خالد ابن ولید ہمارے آپ کے سپر اسٹار، ہمارے آپ کے ہیرو نے کہا تھا، او یہودیوں، اب جن کو اپنی بیویوں کو بدھوا اور بچوں کو یتیم کرنا ہے، آج وہ محمد کے غلام خالد ابن ولید کے مقابلے میں آ جائے۔ میری تلوار کب تک میان میں نہیں جائے گی جب تک نبی کے کلمے کا غلغلہ بلند نہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ، بہت واہ۔ آج جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ تاریخ بتاتی ہے کوئی یہودی مقابلے میں نہیں آیا، ایمان کی طاقت تھی۔ آج جب جہاں جس کا جی چاہا، ظالموں نے نرغے میں لیا، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوٹیوب چلاتے ہو، نیوز سنتے ہو، ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جاتا ہے، بھیڑ کے ذریعے مارا جاتا ہے، دنگوں میں مارا جاتا ہے، جب جہاں چاہا لوگوں نے مار دیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ تمہاری جانیں کتے، بلی، گدھے، بندر، بیل، باغ، بھالو کی جانوں سے زیادہ سستی ہو چکی ہے۔
غازی آباد میں ایک مسلمان نام مزمل ہے، غلطی سے ایک چوہے پر اس کی بائک چڑھ گئی تو غازی آباد کی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا اور 24 گھنٹے کے اندر مزمل کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ایک چوہے کی موت کا حکومت کو درد ہے، لیکن مسلمانوں کی موت کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ مسجدیں پھونکی جاتی ہے، مدرسے جلائے جاتے ہیں، قرآن پھونکا جا رہا ہے، قرآن کے ورق پھاڑے جا رہے ہیں، اس پہ گندگی لگائی جاتی ہے، نبی کو گالی دی جاتی ہے، ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا گیا، پھر بھی تمہیں ہوش نہیں ہے، پھر بھی تمہیں خیال نہیں ہے۔ لگے ہو انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ پر، لگے ہو ٹویٹر پر، لگے ہو مجرا دیکھنے کے لیے، لگے ہو ٹک ٹاک پر اپنی جوانی کو برباد کرنے کے لیے۔ لڑکیوں کی فوٹو 50 گروپ میں جب تک ڈال نہیں دیں گے کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ یہ گناہ جاریہ ہے۔ اچھا کام کرو گے تو وہ کام جب تک دنیا میں رہے گا، اس کو قاری معراج کی زبان میں کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ۔ اور جن فوٹو کو آپ نے گروپوں میں ڈالا اور گروپ میں ہزاروں لوگوں نے دیکھا، وہ اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ۔ پھر گروپ سے لوگوں نے آگے اسے شیئر کر دیا، جن لوگوں نے اس لڑکی کا فوٹو دیکھا، اس سارے لوگوں کے دیکھنے کا گناہ اس بھیجنے والے پر ہے جس نے گروپ میں ڈالا ہے۔ صحیح۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ جاریہ۔ اب کروڑوں لوگوں نے دیکھا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، وہ لاکھ گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور ٹھوکنے والا، مارنے والا فرشتہ جانتے ہی ہو، نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، صرف پیٹتا ہے۔ 70 من کی گرج ہوگی، مارے گا، 70 فٹ نیچے دھنس جاؤ گے۔ بڑے بڑے ناخون سے وہ قبر میں ہاتھ ڈال کر نیچے جب نکالے گا، ہڈی غائب ہوگی، آنتی غائب ہوگی، چہرہ غائب ہوگا، بال غائب ہوں گے، میک اپ کرنے والے یا آپ کے ہونٹ یا آپ کی آنکھیں سب غائب، ہڈی بچے گی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس ہڈی پر پھر سے گوشت پوش آ جائے، جان ڈالی جائے گی تاکہ دوبارہ پھر درد کا مزہ چکھ سکو، پھر مارے جاؤ گے، پھر دھنسو گے، پھر مارے جاؤ گے، پھر دھنسو گے، ایک عرصے تک یہ عذاب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اب ذرا چینج کر دو، اسٹائل چینج کرو مارنے پیٹنے کا، اب ذرا دوسرا عذاب دو۔ تب جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا، جہنم کی تکیہ دی جائے گی، جہنم کا بستر لگا دیا جائے گا، کہا۔ اور اللہ کے فرشتے کہیں گے بہت ڈکیتی کیا، چوری کیا، گناہ کیا ہے، خوب انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ پر مجرا دیکھا ہے، ذرا بستر لگ گیا، آرام کرو، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ جہنم کی آگ بچھائی جائے گی، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے۔ دنیا کی ایک چنگاری اگر آپ کے ہاتھ پر پڑ جائے چیخ اٹھتے ہو۔ جہنم کی آگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر اگر چھید کر دیا جائے تو پوری دنیا 7 بار جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ایک چنگاری کا یہ عالم ہے۔ جہنم کی آگ قبر میں لا کر 1-2 جھوا آگ بچھائی جائے گی، اسی آگ کا تکیہ لگایا جائے گا، اسی آگ کا آپ کو بستر لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد کہا جائے گا کہ آرام کرو، بہت بڑھیا کام کر کے آئے ہو، خوب بھٹکا توڑا ہے آپ نے، واٹس ایپ پر خوب گالی دی ہے، فیس بک پر خوب آپ نے مجرے شیئر کیے ہیں۔ ماں جب کہتی تھی بیٹا بخار ہے مجھے دوا لے آؤ، تو بیوی کے لیے 18 جوڑی کپڑا لانے کا پیسہ ہوتا تھا، ماں کے لیے 10 روپے کی دوا لانے کے لیے بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، گودی میں سلایا ہے، ٹھنڈی ہے، بستر پہ پیشاب کر دیا بچہ، ماں کی ممتا نے دیکھا آج میرا لال سردی کے عالم میں بھیگے بستر پر سوئے گا، نہیں، لال سوکھے میں سوئے گا، ماں بھیگے بستر پر سوئے گی، ماں کروٹ بدل کے بھیگے میں سو جاتی ہے، لال کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ 3 روٹی بنی ہے اور لڑکے بھی 3 ہیں، غربت کا عالم ہے۔ اب لڑکے بیٹھ گئے کھانے کے لیے تو ماں مسکراتے ہوئے کہتی بیٹا تم لوگ کھا لو 1 روٹی، آج ہمیں دوپہر ہی سے بھوک نہیں ہے، آج ہمیں بھوک نہیں لگی ہے۔ وہ ماں جو پہلے سے بھوکی ہوتی ہے اولاد کو کھلا دیتی ہے، اپنے کو فاقے میں ڈال دیتی ہے، اب بیٹا جب روتا ہے تو ماں کے کلیجے کو بے چینی پہنچ جاتی ہے۔ وہ ماں جو بیٹے کو سوکھے میں سلا کر خود بھیگے میں سو جاتی ہے، وہ ماں جب بیٹا رونے لگتا ہے تو ماں مچل جاتی ہے۔ وہ باپ جب دنیا کے تمام باپ کو آپ دیکھ لیں، دنیا کے تمام بیٹے جب اپنے باپ سے ضد کرتے ہیں تو باپ اس کے فرمائش کو پوری کرتا ہے۔ جب باپ غریب ہوتا ہے تو سوچتا ہے یہ چیز کہاں سے لائیں، تو وہ اوور ٹائم مزدوری کر کے اپنے بیٹے کی فرمائش کو پوری کرتا ہے۔ بچے نے چاکلیٹ مانگ لیا ہے تو بچپنے میں چاکلیٹ دیتا ہے، بیٹا جوان ہو گیا، باپ بڑھاپے میں بھی مزدوری کرنے کے بعد بیٹے کی خواہش پوری کرتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا ہے، نئے جوتے دلاتا ہے، بہترین لباس دلاتا ہے،
बच्चे को कोई चीज की कमी ना हो। बेटा बड़ा हो गया है, इसके दोस्तों में इसकी बेइज्जती ना हो, इसलिए इसे पॉकेट के खर्च के लिए 500,000 दे दिया जाए। बाप का फटा हुआ जूता है और उस जूते से उसका अंगूठा बाहर है, बाप को फिक्र अपने फटे जूते की नहीं है। उसके बाप अपने नौजवान बेटे के गंदे जूते पर नजर रखता है। बेटा ये जूता बदल दो, नया जूता लेकर आओ। तुम सोसाइटी में चलते हो, स्कूल में पढ़ने जाते हो, तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसेंगे, तुम्हारे दोस्त जब होटलों में खाने जाएंगे तुम बाहर खड़े रहोगे, तुम्हारी पॉकेट खाली होगी तो तुम शर्मिंदा होगे। बेटे आज हमने मजदूरी की है, 500 मिला है, हमें दवा भी लाना था, माँ तुम्हारी बीमार है, उसके भी इलाज का खर्चा, उसके इलाज के लिए भी रकम की जरूरत थी, माँ की दवा कल ले आऊंगा, मैं अपनी फटी कमीज में आइंदा सिला लूंगा, लेकिन ये पैसा तुम रख लो। बेटे दोस्तों के सामने तुम शर्मिंदा न हो, स्कूल में तुम्हारा कोई मजाक न उड़ा सके। वो बाप जो दिन का दिन धूप में अपने पसीने को बहाता है, थकन भरा अपना बदन लेकर के जब घर पहुंचता है, गुर्बत का आलम है, खाना अगर कम है तो माँ भी कहती है भूख नहीं है, बाप भी कहता है मुझे भूख नहीं है, अपने बेटों को खिला देता है। एक वक्त आता है बाप पर बुढ़ापा तारी होता है, कमर झुक जाती है, नजर कमजोर होती है, सुनाई कम देता है, बाप अपनी तूतली जुबान में बेटे से कुछ कहता है। अब जवान बेटा जोर से बाप को डांटते हुए कहता है आप इस तरह चिल्लाओ मत, घर का माहौल खराब होता है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, मेरे सुकून में गारतगरी का माहौल हो जाता है। माँ को डांटता है नौजवान, बाप को गालियां देता है नौजवान, माँ अपने तोतली जुबान में कुछ कहती है, बाप बेटे को समझना चाहिए तो बेटा कहता है मत चिल्लाओ मत, तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आती है। अब माँ कि ममता को देखो, आप जब बचपन में थे 2 साल के 3 साल के हो गए, तुम्हारी ख्वाहिशें बेदार हो रही है, तुम्हारे पैर नहीं मजबूत हुए कि तुम दौड़ के चल सको, जुबान इस काबिल नहीं हुई कि अपनी फरमाइश की चीजों को अपने अल्फाज में बयान कर सको। तो बेटा तोतली जुबान में मुझे ताती चाहिए, मुझे तातलेट चाहिए, ये जुबान तोतली है, अल्फाज अदा नहीं हो रहे हैं। माँ समझ जाती है बेटे को चॉकलेट चाहिए, बेटे को टॉफी चाहिए, बेटे को खाना चाहिए, बेटे को पानी चाहिए। बेटा रोता है तो कुछ कह नहीं सकता, मुझे गोदी में झूले झुलाओ, आगों से शफकत मुझे मेरे लोरिया सुनाओ, ये बेटा कह नहीं पाता है, जुबान तोतली है, बचपने का आलम है। माँ सारा कुछ समझ जाती है, लेकिन आज माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया है, जुबान तोतली हो गई है, नजर से दिख नहीं रहा है, कमर झुक गई है, कान से सुनाई नहीं दे रहा।